بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 نومبر ہے، ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے، پیر کا دن ہے اور جناب حکومت کا ڈراؤنا خواب سچ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ہفتہ حکومت کے لیے مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے، بہت ہی حکومت کے لیے خطرناک اور بری خبریں آتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ 11 سے 15 نومبر یعنی آج سے IMF کے وفد کا دورہ شروع ہو رہا ہے اور حکومت کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ IMF کا وفد پاکستان اس وقت آئے، لیکن اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، ٹرمپ اب منتخب ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی ٹیم میں وائس پریزیڈنٹ JD وینس کو رکھا ہے۔ اب وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے بننے والے ہیں ان حالیہ انتخابات کے بعد، انہوں نے اپنے اتحادی یورپ کو کہہ دیا ہے کہ ایکس کی بندش پر ہم نیٹو کی مدد بند کر دیں گے، یعنی یورپ کی جو مدد کرتے ہیں، جو ڈالرز ہم نیٹو کو دیتے ہیں، نیٹو ایک الائنس ہے یورپ اور امریکی، یعنی امریکہ اور یورپ مل کر ممالک کا، یورپی ممالک کا، جو ویسے تو سوویت یونین کے خلاف بنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ان کی مدد بند کر دیں گے۔ اب سوچئے کہ وہ اپنے اتحادی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے تو پاکستان میں جنہوں نے ایکس بند کیا ہوا ہے، ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے یہ آپ سوچئے ذرا۔ اور ٹرمپ نے تو آتے ہی کام شروع کر دیا، ابھی حلف نہیں لیا اور پوٹن سے بھی، روسی صدر سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگ ہم کس طرح سے بند کریں، جو یوکرین کی جنگ ہے آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ابھی سے کام شروع کر دیا ٹرمپ نے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو حکومت کے تو برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حکومت تو اب الوداعی ملاقاتیں کرے، جس طرح شہباز شریف چلے گئے ہیں سعودی عرب، ابھی حال ہی میں گئے تھے، وہاں سے کچھ نہیں ملا وعدوں کے علاوہ۔ اور اب خبر یہ ہے کہ $2.5 ارب کا گیپ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے پھر سے سعودی ڈالرز چاہیے، یا مؤخر ادائیگی پر، یعنی بعد میں ادائیگی کریں گے، ہمیں تیل دے دیں، وہ بھی کچھ نہیں مل رہا سعودی عرب سے۔ تو شہباز شریف بھاگ کے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ الٹا ملک میں اب لڑائی شروع ہو چکی ہے کہ یا IMF کا معاہدہ کیا کس نے تھا۔ اب ایک گروپ جس نے معاہدہ کیا وہ کہتا ہے جی نہیں، یہ بالکل عمل ہو سکتا ہے، ہم یہ 1300 ارب روپے اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، ساری شرائط پر عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا جس نے کروانا ہے عمل درآمد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے معاہدہ ہی غلط کیا ہے۔ اب IMF آ رہا ہے اور تیاری یہ ہے کہ ان کے سامنے کشکول اور بڑا رکھا جائے گا کہ ہمیں کچھ اور قرض دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو شرائط ہیں وہی آپ پوری نہیں کر پا رہے تو اور قرض ہم کہاں سے دیں، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ انہوں نے ہی دلوانا ہے، حکومت نے، جج پر تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے، پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی مذکہ خیز کیس ہے، ایک ٹرسٹ بنایا، وہ اچھا جی فرض کرے کہتے ہیں جی انہوں نے رشوت لی ہے، جو ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین تھی، وہ کس کی تھی؟ وہ خریدی تھی زمین ملک ریاض نے۔ ملک ریاض پر کوئی چکر نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں بیچ میں، عمران خان بیچ میں، وہ ایک ٹرسٹ کی زمین ہے، اس سے نہ کوئی فائدہ عمران خان اٹھا سکتے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کل کوئی کا بات چلے، یہ شوکت خانم پر بھی اس طرح بنا دیں کہ وہ بھی ٹرسٹ ہے، اس پر بھی یہ کیس بنا دیں۔ پیسے آئے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ سے چلے گئے حکومتوں کو، وفاقی اور صوبائی سندھ کی حکومت کو، کہ جی ان کو جو جرمانہ کیا ہوا تھا اس مد میں وہ آ گئے۔ خیر اس کیس کی تفصیل میں کیا جانا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں عمران خان کو سزا ہو جانی ہے۔ ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہے، انہوں نے اسی فوکس میں ہی، یعنی اس حکومت نے مارے جانا ہے، اور کہ جی عمران خان عمران خان عمران خان، ساری توجہ وہاں۔ اور قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، ان کو تو خیال تھا کہ بائیڈن ہی چلتا رہے گا، وہی رجیم چلتی رہے گی رجیم چینج کے تحت۔ اور اس سے پہلے دیکھیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اور یہ سارا کچھ کیا کہ جی جب لگا کہ تو ٹرمپ آ رہا ہے، تو اب ٹرمپ آ چکا ہے اور اب دیکھیں کہ ان کی کھچائی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہیں سے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے تھے، عوام کی سطح پر تو تھے نہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا، آ کر اقتدار پہ قابض ہو گئے، اور اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے سارا نظام پاکستان کا تباہ کر دیا، آئینی، پارلیمانی، عدالتی نظام، سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی طرح سے ہم رہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جناب سزائیں دلوائی جاؤ، وہ رہا اور ایسے سزا دے دو۔ اب پتہ نہیں کون کون سے کیس بنانے ہیں۔ اسی لیے نورین نیازی عمران خان صاحب کی بہن، عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ، IG اسلام آباد اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جمعرات تک جواب طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی PTI کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔
کہ ان کے خلاف کون کون سے مقدمات ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے مقدمات نہ بنائے جائیں، کیونکہ پہلے پتہ لگ جائے ان مقدمات میں ہم جا کر عدالت سے کوئی ریلیف لے رہے ہوں تو نئے مقدمات جناب بنائے جائیں. اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، کوئی آئین قانون نہیں ہے، بس فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، مقدمات پر مقدمات مقدمات پر مقدمات بناتے جائیں، یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف جناب یہ شہباز رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایکسپریس نیوز پر اپنے پروگرام دی ریویو میں یہ بات کہی ہے کہ 11 سے 15 نومبر تک پاکستان کا دورہ ہے IMF کا، اور حکومت کی پریشانی بہت زیادہ ہے، خاصی پریشانی کا باعث بن رہا ہے یہ، کیونکہ حکومت اس دورے کی درخواست حکومت نے نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ اس وقت IMF آئے، کیونکہ ہم نے تو کوئی اہداف ہی پورے نہیں کیے. اور یہ ہم خبر آپ کو کل دے چکے ہیں کہ IMF ملنا چاہتا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کہ آپ نے کس طرح اتنے مشکل حالات میں سرپلس دے دیا، آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہو، وہ جیل میں بھی ہو، تو آپ دیکھیے بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے. آپ نے اگر صوبہ کوئی ٹیسٹ کرنا ہے، انٹرنیشنل دیکھ لیجئے، IMF تو کوئی پاکستان کے لیے تو کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا ہے، یا پاکستانی عوام کے لیے، اس نے تو اپنا دیکھنا ہے 2+2=4 کی طرح. تو اس کی نظر میں بھی جو ٹارگٹس ہیں وہ سب سے بہتر معاشی طور پر پرفارم کر رہا ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ، مشکل حالات کے باوجود. تو یہ آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں پرفارمنس دیکھ لیجئے کہ اس وقت کہاں ہے. سب سے بری پرفارمنس پنجاب کی ہے، اور سندھ تو کبھی چھوڑ ہی دیجیے نا، پیپلز پارٹی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ تو انہوں نے تو کام ہی ادھر صرف بھٹو زندہ رہنا ہے، باقی کچھ نہیں، باقی ساری عوام مر جائے. قاضی فائزہ کے خلاف لندن میں احتجاج کرنے والے ایک لڑکے کے والد کو پاکستان میں اغوا کیا گیا، اور ڈرل مشین سے اس کے جسم میں سوراخ کیے گئے اور کیلیں ٹھونکی گئی. اور جب بیٹے نے ویڈیو پیغام میں PTI چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے والد کو چھوڑا گیا. شاندانہ گلزار تحریک انصاف کی رہنما نے یہ الزام لگایا. حکومت بیوروکریسی کے لیے عمران دور میں تیار اصلاحات پر غور کر رہی ہے. لیں جی، یعنی عمران خان کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی عمران خان کے پلانز جو تھے وہ ٹھیک تھے. اب یہ حکومت بھی اس طرح تختیاں لگاتی پھرتی ہے نا انہی کے پروجیکٹس پر، یہ وہ کام کرنے لگے ہیں. اور یہ خبر بھی دی ہے انصار عباسی صاحب نے، جنگ میں لگی ہے جیو پر، اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے انصار عباسی صاحب کی خبر. حکومت بیوروکریسی کے لیے عمران دور میں تیار اصلاحات پر غور کر رہی ہے. اور پہلے جن اصلاحات کی طرف تحریک انصاف بڑھ رہی تھی PDM دور میں، PDM 1 میں، یہ PDM 2 چل رہا ہے، PDM 1 میں اس کو ریورس کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا کہ نہیں، بیوروکریسی ہماری چہیتی ہے، ان کو مراد دے کر ہی تو ہم نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے قبضہ جاری رکھنا ہے. ججوں کی مراد بڑھا کر، اشرافی کی مراد بڑھا کر، ان کی گاڑیاں، ان کے نوکر چاکر اللہ تللے، تو اس طرح تو ہم نے عیاشی کرنی ہے. قاضی صاحب کا حال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود سپریم کورٹ کا کیمرہ عدالت نمبر 1 قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر کا منتظر ہوتا ہے کہ جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس جج کی تصویر لگا دی جاتی ہے، اس چیف جسٹس کی، کیمرہ نمبر 1 میں کہ یہاں چیف جسٹس رہا ہے. تو لگی ہوگی تو اس میں آ جائے جی تصویر، پتہ لگے سب سے بدنام، سب سے کنٹروورشل، سب سے برے فیصلے دینے والا یہ تھا چیف جسٹس، لگی رہے کہ سب کو یاد رہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچ گئے ہیں، اور کہیں گے میں مانگنے نہیں آیا، آپ سارے اکٹھے تھے تو میں نے کہا جی مجبوری ہے تو کچھ دے دیں، کچھ نہیں مل رہا. ورنہ آپ وہ تصاویر دیکھ لیں کہ شہباز شریف نے حالیہ دورہ جو سعودی عرب کا کیا تھا، اس میں خواجہ آصف کی، مصدق ملک کی جو چہرے تھے ویڈیو میں، شکلیں بتا رہی تھیں کہ تباہی ہو گئی، ان کو کچھ نہیں ملا. اب یہ حال ہو گیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب مزید دوسرا مدد نہیں کر رہا، وزیر خزانہ کا بیان آ گیا ہے کہ کوئی ہماری اب مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے. اچھا جی، امریکی نائب صدر جو اب منتخب ہو چکے ہیں JD وینس نے شہباز حکومت اور غیر سیاسی لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. یورپی یونین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر ایکس کو بند کیا گیا تو امریکہ نیٹو کی امداد بند کر دے گا. یہ سب کے لیے کھلا پیغام ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آزادی اظہار رائے پر قدغن برداشت نہیں کرے گی. اب بڑا واضح ہے یہ، تو انہوں نے یہاں پر بند کیا، ابھی VPN بھی بند کر دی ہے، VPN بھی، کہ اس کے ذریعے بھی کوئی نہ وہ کھول لے، ایکس کو نہ کھولے. اور ایلون مسک کا سب سے قریبی دوست اس وقت ایلون مسک ہے ٹرمپ کا، وہ ایڈوائزر بھی بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا سائز کم کرو، یہاں ہم نے گورنمنٹ اتنی پھیلائی ہوئی ہے، اور وہ امریکہ جیسے ملک میں کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا سائز اور کم کرو، ان کو ایسی تنخواہیں دیے جا رہے ہیں، کم لوگ ہونے چاہیے. اور یہاں پر ہم مراد بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ججز کو، ساروں کو، اور یہ ان کی اپنی پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس سب سے زیادہ وہ خرچہ کر رہے ہیں. ایک اور خبر آئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے اگر ہم خود آئینی مقدمے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ بھی
منصور علی شاہ صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی نظر ثانی آئے گی تو ہم فیصلہ کریں گے، ہم جب تک بیٹھے ہیں تو پھر کچھ تو دیکھنا ہوگا۔ پھر انہوں نے مسکرا کر یہ بھی کہا کہ اچھا فی الحال ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے، یہ بڑا واضح ہو گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کون سا آئینی ہے کون سا غیر آئینی ہے، اور امین النصاب کی ایکسپرٹیز کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، سارے جانتے ہیں۔ کوئی پی ایل ڈی میں ان کا فیصلہ نہیں آ سکا، کوئی ان کی ججمنٹ ایسی نہیں ہے جس کو آپ آئینی ججمنٹ کہہ سکیں کہ بڑا اس میں کوئی لا کی کوئی بات کی گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو اس چیز کی کوئی کیا سمجھ ہونی ہے۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ کون سا آئینی ہے کون سا غیر آئینی ہے، اور اسی میں جھنجھٹ ایک پڑنے لگا ہے۔ باقی تو دیکھیں نا، سندھ میں کہانی ختم کر دی ہے، ابھی خیبر پختونخوا میں بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا وہ آئینی بینچ کا انہوں نے بنانا ہی نہیں، یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے لیے تھا، منصور علی شاہ منیب اختر کے لیے تھا۔ ان کو کس طرح سے فارغ کرنا ہے، اپنے جج کس طرح سے لگانے ہیں، صرف وہاں پر۔ باقی کہیں ملک میں کوئی ایسا چکر نظر نہیں آ رہا آئینی بینچ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔